بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ اسٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ملک ظفر عوان صاحب. عوان صاحب، اللہ اللہ کر کے بلدیاتی نظام جو ان سے ہے ان کی سنی گئی ہے. انہوں نے بڑی منتیں مانگی تھیں، بڑا ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئے، آج آخر کار اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھنے جا رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ یہ 2 مہینے میں یہ کام کر سکیں گے کہ خالی سیٹوں پہ بیٹھیں گے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصم صاحب بہت شکریہ. پہلے تو گورنمنٹ کی زیادتی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ آئے. اس گورنمنٹ میں نون لیگ نے بھی بڑی زیادتی کی بلدیاتی نظام کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے پورے 5 سال اس کو ڈیڈ ہی رکھا. نام بڑا لگاتے ہیں، بلدیاتی ادارے، گراس روٹ لیول، غریبوں کے کام ذلیل ہی کیا ہے، ملتا ہی کچھ نہیں. اسی طرح ہی یہ جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے، خاص طور پہ یہ تو آئی اسی بیس پہ تھی نا. اس کا تو نعرہ یہی تھا کہ اقتدار اور اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح پہ منتقل کریں گے، بلدیاتی ادارے بحال کریں گے. 3 سال انہوں نے بھی بلدیاتی ادارے بحال نہیں کیے. آخر کار سپریم کورٹ نے کیے. سپریم کورٹ کے احکامات پہ بھی 2 مہینے 2.5 مہینے عمل نہیں کیا گیا. جب سپریم کورٹ نے ڈنڈا دیا تو پھر اب جا کے نوٹیفیکیشن ہوا ہے. تو اس میں میئر لاہور ہیں کرنل ریٹائرڈ مبشر صاحب، بے شک بڑے ایکٹیو آدمی، کام کرنے والے آدمی. یقین کریں وہ اپنے بحالی کا لیٹر لے کے نا اپنے دفتر کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے کہ ہم بحال ہو گئے ہیں. اور وہاں پہ ایک کارپوریشن کے بڑے افسر ہیں، میں ان کا نام بھی لیتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے میئر وہی ہے. وہ ہیں میاں وحید الزمان صاحب، گریڈ 19 میں ہیں. پی اے ٹو کمشنر بھی وہی ہیں، پی اے ٹو میئر بھی وہی ہیں، ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینڈ انکوائری بھی وہی ہیں، اور سی پی آر او لاہور بھی وہی ہیں. یعنی کہ کارپوریشن میں اور بندہ ہی کوئی نہیں ہے کام کرنے کے لیے. اب جو میئر صاحب ہیں وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے اس پہ انویسٹیگیٹ کیا، میری بات ہوئی افسران سے بھی، ٹھیکیداروں سے بھی. انہوں نے کہا جی میئر صاحب 16 تاریخ سے بحال ہوئے ہیں، 16 اکتوبر سے، اور آج 30 ہو گئی ہے. وہ ایک دن بھی اپنے آفس میں نہیں بیٹھے، وہ کام کر رہے ہیں. واسا کے ساتھ میٹنگیں، ایل ڈی اے کے ساتھ میٹنگیں، پی ایچ اے سے میٹنگیں، کارپوریشن افسران سے میٹنگیں. لیکن سر میری جو بات تھی، جو ٹاؤن ہال کے اندر افسران کا مافیا بیٹھا ہے جس کا سرپرست میاں وحید الزمان ہے، وہ میئر کو نہیں چلنے دے رہے. اچھا سنو تو صحیح سر. وحید صاحب اکیلے سوال لیتے چلے، وہ کیا کرے کہ اوپر سے کمشنر ڈپٹی کمشنر کے آرڈر ہیں کہ یہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کی بات کو ادھر سے سننا ہے ادھر سے نکال دینا ہے. بالکل. تو کیا کرے گا میئر سر؟ اچھا میں آپ کی بات، میں بھی اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ اب ان کو کام کرنے کی بجائے ان کو تھریڈ کیا جاتا ہے الٹا کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں، آپ کے پاس یہ نہیں ہے. اچھا میئر صاحب نے کیا کیا، جو ہماری ٹیم انڈیا کے سے جیتی T20، تو میئر صاحب نے آتے ہی چھکا مارا اور 15 لاکھ ٹیم کے لیے اعلان کر دیا. اب وہ افسران کہتے ہیں میئر صاحب یہ آپ نے اپنی پلے جیب سے دینا ہے، یا آپ کے اختیارات نہیں ہیں. اب جو بلدیاتی سسٹم جو رکا ہوا ہے وہ ایسے افسران کی وجہ سے رکا ہوا ہے جو کام نہیں کرنے دے رہے. اب مطلب بیوروکریسی یا باقی ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. سر میرے بھائی آپ بہت معصوم ہیں ماشاءاللہ. جو چیئرمین وہاں جا کے دفتروں میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہمارے دفتروں میں چھینک ہو گئے ہیں جناب. ایسے ہی کون کہاں جا کے بیٹھے، پانی آتا ہے ٹپک ٹپک. اب دیکھیں پھر میری یہاں یہ شرارت ہے یا کہ قدرتی ہو گیا سر؟ نہیں قدرتی نہیں ہوا. اب میئر لاہور کو بھی یہ پتا تھا، چیئرمین یونین کونسلوں کو بھی پتا تھا، نون لیگ کے جو کونسلر ہیں ان کو بھی پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے. اور اب اگر ہمیں بحال کیا گیا ہے تو دسمبر میں ان کی مدت ختم ہو رہی ہے. 4 دسمبر کو ان کی مدت ختم ہو رہی ہے. ان کو عارضی طور پہ ایک سپریم کورٹ کا جو ڈنڈا تھا اس کو مطلب لالی پاپ دے دیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن میں سب پھر دیکھیں جو بھی ہے میئر ایک عوامی نمائندہ ہے، وہ کام کرنا چاہ رہا ہے. لازمی بات ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچے بلدیاتی نظام نہیں ہوگا تو عام لوگوں کو ریلیف نہیں مل سکتا. اچھا اس میں جو ایک سب سے بڑی بات میں، اور آج سیکٹری بلدیات ہیں نور الامین مینگل صاحب، انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے کہ ایم سی ایل لاہور یعنی کہ میٹرو کارپوریشن لاہور کے جتنے افسران دیگر اضلاع میں ہیں، قصور میں ہیں، سائیوال میں ہے، شیخو پورہ میں، کوئی بھی ہے، وہ واپس آئے اپنے ضلع میں بورڈ میں آ کے رپورٹ کرے تاکہ ہم لاہور میں ان کو لگائیں. اب جو چمکدار سیٹوں پہ لگے ہوئے ہیں ضلعوں میں، مثلا سائیوال کا سی او،
शकरगढ़ कह रहा हूँ, सियालकोट का सीईओ, शेखुपुरे का जो सीईओ कॉर्पोरेशन है, वो लाहौर वापस ही नहीं आना चाहता। नहीं आना, वो कहता जी वहाँ पे करोड़ों के फंड हैं, शाम 5 बजे बकबक नहीं है, सुकून है सर, सुकून है। लाहौर में तो अफरा तफरी अगर पड़ी है। एक जिले का सीईओ है तो उसका वो बादशाह है वहाँ का। तो देखिए आसम साहब, बल्दियाती निज़ाम बहाल करके अवामी नुमाइंदों के लिए काम ना करने देना, ये भी बहुत बड़ी ज्यादती है, ठीक, जिसमें कम से कम जो बल्दियात के लोग हैं उनको एहसास होना चाहिए। कमी है सर, आप ये बताइए कि ये 2 महीनों में सिर्फ लॉलीपॉप चलेगा सर? मेयर लाहौर के साथ जो हो रहा है, इससे तो मुझे तो यही लगता है ये लॉलीपॉप है। अगर लाहौर सबसे बड़ा ज़िला है, सबसे बड़ी मेट्रो कॉरपोरेशन है, उसके साथ ये हाल है कि मेयर अपनी गाड़ी मांगता फिर रहा है, गाड़ी के लिए पेट्रोल मांगता फिर रहा है, अपने इख्तियारात पूछता फिर रहा है, और जो टाउन हॉल के बड़े बड़े बिग माफिया अफसरान हैं वो उनको लिफ्ट ही नहीं करा रहे, उनके मतहत है उनको लिफ्ट नहीं करा रहे। तो ऐसे बल्दियाती इदारे बहाल करने से बेहतर था कि ना ही किए जाते, ताकि आवाम को लॉलीपॉप न दिया जाता। जी नाज़रीन, सुना आपने हमारे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मलक ज़नफ़र साहब की गुफ्तगू। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।